اپنی شاعری میں پیچھے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، لیکن شعری مجموعہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جہاں رک کر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجموعہ قریب آبادی موقع فراہم کرتا ہے نیل احمد کے فن کو، ان کی شخصیت کو سمجھنے میں۔ اور جو نیلا رنگ ہے یہ بڑا خاص رنگ ہے، یہ نیل احمد کا رنگ ہے۔ آج بھی وہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہی رنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے آج نیلی شرٹ بالکل نہیں پہنی اسی لیے کہ کہیں مماثلت نہ ہو، میں پیلی شرٹ پہن کر آ گیا، اور اس کتاب کے اندر بھی نیلا رنگ بہت واضح ہے، اس کے بیک ڈراپ میں بھی نیلا رنگ بہت واضح ہے۔ تو نیلا جو ہے رنگ نیلا پیلا، اچھا وہ چلیں اگنور کرتے ہیں اس کو۔ تو نیلے رنگ سے جو ہے وابستگی نیل احمد کی بہت گہری ہے۔ تو نیلا رنگ، نیل احمد کی شاعری، ان کی شخصیت، ہم سب اس کے لیے، ان کی پذیرائی کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ جس دل جمعی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور گاہے گاہے حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، تو ایک تالیاں آپ اپنے لیے بھی بھرپور انداز میں بجائیں کہ تقریب کی کامیابی میں سامعین کا، اور ایسے سامعین خاص طور پر ہمارے اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں جن کی اپنی اپنی الگ اہمیتیں ہیں، لیکن تقریب اب وہاں تک آ گئی ہے جہاں اس تقریب کے سب سے اہم شخصیت کو میں مدعو کرنے والا ہوں، اور بٹی کی کان ان کا کلیات ہے۔ صاحب اسلوب شاعر ہیں، اور صاحب اسلوب شاعر ہونا کوئی بہت ایک غیر معمولی بات ہے، لیکن افضال احمد سید صاحب ایک غیر معمولی شاعر ہیں، صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ ان کے موضوعات، ان کا ڈکشن اور ان کی جو غزل ہے اور نظم اور ترجمے جو انہوں نے کیے ہیں وہ سب بہت شاندار ہیں۔ عام طور پر کمگو ہیں افضال احمد سید صاحب، آپ کتنی بھی باتیں کر لیں ایک آدھ جملے میں وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ مستقل میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمہ صفت، ہمہ جہت اور اپنے اندر ڈوبے ہوئے شاعر ہیں، اور ایک شاعر کا جو امیج بنتا ہے تو افضال احمد سید صاحب اس سے پورا اترتے ہیں، اندر باہر سے وہ پورے شاعر، اور صدارت کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے ادب کا کہ وہ صاحب صدارت کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ میں انہیں مدعو کرنے والا ہوں، بھرپور تالیاں بجائیے گا۔ افضال احمد سید صاحب تشریف لائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے، ہم سب ان سے سیکھیں گے ان گفتگو سے، اور ان کا تقریب میں آنا ہی تقریب کے لیے ایک بہت بڑا احساس ہے اور اس تقریب کی کامیابی ہے۔ افضال احمد سید صاحب، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج ایک تقریب رونمائی میں شریک ہوں جو نیل احمد کا پہلا مجموعہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے بعد بھی مجموعے شائع ہوتے رہیں گے، لیکن میں یہاں موجود ہوں، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں گفتگو کروں گا کیونکہ اتنا کچھ ان کے بارے میں بہت تفصیلی اور بہت خوبصورت اور بہت پرمغز گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم نے نیل کے اشعار بھی سنے۔ جب مجھے اس تقریب کے لیے کہا گیا تھا کچھ دنوں پہلے، تو میں نے چاہا تھا کہ میں کوئی مضمون لکھوں یا کچھ اپنے خیالات کو کسی اور طریقے سے ترتیب دوں، اس کا تو مجھے موقع نہیں مل سکا۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا تعارف کہہ لیں لکھا تھا جو ان کی کتاب میں شامل ہے، تو اس سے میں ایک دو پیراگراف پڑھ کے نہیں بڑا نہیں، وقت نہیں ہو گیا، کافی دیر ہو۔ اس میں نے لکھا تھا کہ شاعری کے فن شریف کے اجزاء میں مذہبیات، اخلاقیات اور سیاسیات کے موضوعات متعدد شاعروں کے یہاں پسندیدہ رہے ہیں۔ اکبر، علی اور اقبال نے کے اشعار اردو شاعری کی طرف شامل ہیں۔ ہر دور میں آزمائشیں اور حالات انسان کو سگے دنیا بنانے کی صحیح کرتے ہیں، اور شاعر اور ادیب و فلسفی اسے اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اپنا خون جگر صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ آدمی بناؤں
نیل احمد نے بھی دلسوزی کے ساتھ تحریکی اور تلقینی شاعری کی. وہ زندگی کو بامانی اور کارآمد بنانے کے لیے عوام سے مخاطب ہوئی. ان کا پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے شعر ہے ان کا کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے تو سب کو کر کے کچھ، وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے تو سب کو کر کے کچھ دکھائیں ہم. اور کہتی ہیں کرو خود پر یقین تو زندگی آسان ہوتی، کسی کے سامنے جھکنا بھی کوئی شان ہوتی ہے. افادی شاعری اگر کسی ایسے شاعر کی طرف سے پیش کی جائے جس کی شعر پر گرفت کمزور ہو تو وہ صرف اقبال زرین کو بہر میں سمو دینے کا نام ہوتی ہے اور شعری حسن سے عاری ہوتی ہے. نیل احمد نے اپنے پیغامات کی ترسیل میں شعری جمالیات کو مقدم رکھنے کی کوشش کی ہے. چند اشعار اور ایک نظم میری معروضات کی شہادت میں پیش ہے. ستاروں کی خاطر بڑھایا تھا آگ، میرے بازوؤں میں فلک آ گیا. سمجھ میں سب کچھ آیا تو سمجھا یہ اڑتی ہوئی خاک ہے ہی مسند ہے. سمجھ میں سب کچھ آیا تو یہ سمجھا یہ اڑتی خاک ہی مسند ہے میری. میں اپنے آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ لا محدودیت ہی حد ہے میری. ایک شعر اور پڑھتا ہوں پھر. نیل وطن کے نوجوانوں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہیں کسی کا حوصلہ بننا ہے تم کو،